الرحمن الرحیم باب کراہیت الاستنجاء بالیمین وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ وفی الباب عن عائشة وسلمان وابی ہریرة وسہل بن حنیف قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وابو قتادة اسمہ الحارث بن ربعی والعمل على هذا عند اہل العلم کرہ الاستنجاء بالیمین۔ آداب الخلاء جاری ہیں اور آداب الخلاء کے اندر قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور استنجے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ استنجا چاہے پانی سے ہو یا چاہے پتھروں سے ہو، دونوں صورتوں میں دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اور پھر استنجا کے اندر طاق عدد کا اختیار کرنا، چاہے پانی سے استنجا ہو چاہے پتھروں سے استنجا ہو، یہ احناف کے نزدیک مستحب ہے، جبکہ 3 کا عدد اختیار کرنا شوافی کے نزدیک واجب ہے۔ احناف کے نزدیک صفائی ستھرائی واجب ہے اور طاق عدد 3 یا 5 یا 7 کا عدد اختیار کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر 2 دفعہ پانی بہانے سے یا 2 پتھر استعمال کرنے سے نجاست دور ہو گئی ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے، تو بس طہارت استنجا ہو گیا ہے اور طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ اور البتہ اگر 3 کا عدد اختیار کرے گا تو یہ مستحب ہے۔ احناف اور شوافی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ شوافی کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کا عدد اختیار کرنا وہ واجب ہے اور حضرات حنفیہ فرماتے ہیں مستحب ہے۔ اب یہ حدیث جو ذکر کر دی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے، اس حدیث کے اندر حضرت ابو قتادہ انصاری نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے عضو مخصوص کو چھوئے دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ دائیں ہاتھ سے چھونا یہ مطلقاً منع ہے یا کہ استنجا کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کے اندر ہم رجوع کریں گے دوسری حدیث کی طرف، اور دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر تصریح ہے اس بات پر کہ یہ ہاتھ عضو مخصوص کو ہاتھ لگانا کا مکروہ ہونا یہ خاص ہے استنجا کے ساتھ، استنجا کی حالت کے ساتھ۔ اور وہ حدیث مسلم شریف کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ابو قتادہ انصاری سے حدیث ہے، انہی راوی سے حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یمسن احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم میں سے کوئی ایک، لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول آیا ہے کہ کوئی ایک بھی تم میں سے اپنے عضو مخصوص کو نہ چھوئے اپنے دائیں ہاتھ سے اس حال کے اندر کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، یعنی استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، ورنہ استنجا کی حالت کے علاوہ حالت میں آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے بھی اس کو اپنے عضو مخصوص کو چھو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خاص ہے، یہ پتہ لگا دوسری حدیث سے، اس لیے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اگر ابہام ہے، اختصار ہے، تو تفصیل اور تشریح دوسری آیت اس کے کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح احادیث میں بھی ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ استنجا کے ساتھ خاص ہے، مراد استنجا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر
امام ترمذی کے جو باب ہے استنجا، دائیں ہاتھ سے استنجا کی کراہیت کے بیان میں، یعنی دائیں ہاتھ کو استنجا کے اندر استعمال کرنے کی کراہیت کے بیان میں ہے یہ باب۔ اس کے اندر امام ترمذی کے شیخ ہیں محمد بن ابی عمر مکی۔ محمد اصل کے اندر محمد بن یحییٰ بن ابی عمر مکی ہیں، تو باب ان کے یحییٰ ہیں، اور کبھی نسبت کر دی جاتی ہے دادا کی طرف بھی، تو باب ان کے ابی عمر مکی نہیں ہیں، ان کے دادا ہیں، باب ان کے یحییٰ ہیں، اور یہ امام ترمذی کی بھی استاد ہیں، امام مسلم کی بھی استاد ہیں، اور سنن ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، اور یہ شاگرد ہیں سفیان ابن عیینہ کے۔ اکثر احادیث یہ نقل کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے، اور ان کی تاریخ وفات 243 ہجری ہے۔ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر مکی کی، اور سفیان بن عیینہ کا تو ذکر پہلے ہو چکا، وہ نقل کرتے ہیں معمر سے، معمر بن راشد ازدی مراد ہیں، اور معمر بن راشد ازدی یہ قبیلہ ازد کی طرف نسبت کرتے، ان کو ازدی کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں ان کو ازدی کہا جاتا کہ یہ نسباً اس قبیلے سے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ان کو ازدی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے موالی میں سے ہیں، مولا رہے ہیں، اور یہ ثقہ ہیں اور امام ہیں، اور یہ مشہور جو مصنف عبد الرزاق کے جو مصنف ہے، محدث ہے، مشہور محدث عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق والے، اس کے یہ استاد ہیں، شیخ ہیں، اور اکثر احادیث عبد الرزاق جو ہیں وہ معمر سے روایت کرتے ہیں، معمر بن راشد ازدی سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر سے، اور وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ یہ بیٹے ہیں ابو قتادہ انصاری کے، اور وہ ابو قتادہ انصاری سے ہیں۔ ابو قتادہ انصاری جو ہیں یہ صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور یہ غزوہ احد میں غزوے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان تمام غزوات میں شریک رہے۔ سن 54 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ ابو قتادہ انصاری مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں، وہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے عضو مخصوص کو چھوئے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اس باب کے اندر حضرت عائشہ سے بھی ہے، سلمان فارسی سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے، سہل ابن حنیف سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو قتادہ ان کا نام حارث بن ربعی ہے۔ تو بعض احادیث کے اندر، اکثر احادیث کے اندر تو ابو قتادہ کے نام سے، اسم کنیہ کے نام سے ان سے روایت کیا جاتا ہے، لیکن بعض روایات کے اندر ان کے اسم عالمی سے بھی روایات آتی ہیں، حارث عن الحارث ابن ربعی سے بھی روایات آتی ہے کہ ان کے نام سے بھی، تو اگر حارث بن ربعی کے نام سے ہے تو وہی ابو قتادہ انصاری ہی صحابی ہیں اور کوئی نہیں ہے، نام ان کا یہ ہے، لیکن مشہور جو ہیں وہ ابو قتادہ سے ہیں۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، عمل اسی حدیث پر ہے اہل علم کا کہ کرہ الاستنجاء بالیمین، کہ مکروہ قرار دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کو۔ امام ترمذی کی عادات میں سے آپ کو عادتیں پتہ چلتی جائیں گی۔ ایک عادت یہ ہے امام ترمذی کی عادات میں سے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کسی مسئلے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف دیکھتے ہیں، اختلاف آراء کا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، تو امام ترمذی پھر نقل کرتے ہیں اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں کہ وعلیہ العمل عند بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ کہتے ہیں کہ وعلیہ العمل عند اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مسئلے میں وہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں دیکھتے اور اختلاف نہیں پاتے صحابہ کرام، اور اس اتفاقی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں وعلیہ العمل،
علیہ العمل مطلق کہہ دیتے ہیں، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اس کے اندر صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تو بعد میں تو اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان اتفاقی ہو اور بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو آپ کو ہوگا کہ اگر صحابہ کرام میں دو آراء ہوں، ایک صحابی کی ایک رائے ہو، دوسری کی دوسری رائے ہو، تو پھر ایک مجتہد ایک کی رائے کو لے لیتا ہے، دوسرا مجتہد دوسری کی رائے کو لے لیتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کس کی رائے اس کے نزدیک دلائل سے زیادہ قوی ہے، زیادہ اقرب الی الصواب ہے، تو اس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ائمہ کے درمیان بھی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے۔ تو امام ترمذی وعلیہ العمل والعمل علی ھذا عند اہل العلم کہہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا یوں کہہ دیتے ہیں، یا یوں عبارت ان کی ہوتی ہے کہ وعلیہ العمل عند عامت اہل العلم، اور اسی پر ہے عمل اہل علم کا ہے، عامہ اہل علم، کبھی عامہ کا لفظ نہیں بولتے۔ ہاں وعلیہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم۔ دوسرا باب جو ہے، اگلا باب، باب الاستنجاء بالحجارت، وہ بھی آداب خلاء کے اندر استنجا کے آداب کے بارے میں ہے کہ استنجا پہلے باب کے اندر تھا کہ استنجا دائیں ہاتھ، اس کے اندر دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا اور مکروہ ہے دائیں ہاتھ کا استعمال۔ اب اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پتھروں سے استنجا بھی کافی ہو جائے گا، پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے، اور اگر پتھر استعمال کر لی جائیں استنجا کے لیے، استنجا کے طور پر صفائی کے لیے، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، وہ بھی کفایت کر جائیں گے، اور پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی کا استعمال کیا جائے استنجا کے اندر تو اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اس لیے کہ پانی سے زیادہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے مقابلے میں پتھروں کے۔ لیکن اگر پتھروں سے بھی صفائی ستھرائی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو باب الاستنجاء بالحجارت، باب الاستنجاء بالحجارت، باب ہے پتھروں سے استنجا کے بارے میں۔ تو ابھی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة قال سلمان اجل نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول او ان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى حديث سلمان حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا نقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارک والشافعی وأحمد وإسحاق۔ باب ہے پتھروں سے استنجا کے بیان میں۔ اس کے اندر حدیث نقل کر دی امام ترمذی نے اپنے استاد حناد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ نقل کرتے ہیں اعمش سے، اور اعمش نقل کرتے ہیں ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی، ابراہیم بن یزید سے جو قبیلہ نخاع سے تعلق ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں اور مشہور ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کوفہ کے اندر جو مدرسہ تھا، ان کے بعد اس کو علقمہ، عبداللہ ابن مسعود کے بعد علقمہ نے اس کو چلایا، پھر ان کے بعد علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی نے، ابراہیم نخعی کے بعد حماد بن ابی سلیمان نے، اور حماد بن ابی سلیمان کے بعد امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ تو یہ مشہور ہیں ابراہیم نخعی کے نام سے، لیکن
ان کے والد کا نام ابراہیم بن یزید نخعی کوفی، اور وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید سے۔ عبد الرحمن بن یزید یہ بھی نخعی ہیں اور کوفی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیل علیہ سلمان فارسی کو کہا گیا، کن کو؟ ہاں، سلمان فارسی کو ان سے کہا گیا، ان کے ساتھیوں نے کہا ان کو کہ اپنا تعارف کرائیں، تو انہوں نے کہا، سلمان فارسی نے کہا، انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام میرا باپ ہے۔ تو انہوں نے کس لیے کہا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اصل کے اندر فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کے جو والد تھے یہ جاگیردار تھے، اور اس وقت جو فارس کے اندر اور ایران کے اندر جو حکمران تھے ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا، لیکن یہ آتش پرست تھے، ان کے والد بھی آتش پرست تھے، اور اس وقت کے جو فارس اور ایران کے اندر جو حکمران تھے وہ بھی آتش پرست تھے۔ اور یہ جو سلمان فارسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طبیعت سلیمہ سے نوازا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے والد اور سارے قوم والے جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پجاری ہیں، تو ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے، تو دل کے اندر والد سے بھی نفرت پیدا ہو گئی اور قوم و قبیلے سے بھی نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ حق کی تلاش کے اندر نکلے، پھر ایک سے پوچھتے، دوسرے سے پوچھتے، اور ان کے پاس کوئی علم تو تھا نہیں، انبیاء کا کوئی علم نہیں تھا، صاحب کا کتابوں کا بھی علم نہیں تھا کوئی، تو ایک سے پوچھتے پچھاتے آخر کار ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ تم حق کو معلوم نہیں کر سکتے، ایک نبی آنے والا ہے، اور نبی آخر الزمان ہے، وہ آئے گا تو اسی سے تمہیں حق ملے گا، لہذا اس کا انتظار کرو۔ اور پھر بتلایا کہ وہ جس علاقے میں آئے گا اس علاقے کی نشانیاں بھی بتلائیں کہ وہاں پر باغات ہوں گے اور کھجور ہوں گی، تو وہ مدینہ ہی تھا۔ تو یہ بہرحال پوچھتے بچاتے، اور اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب آدمی کو کوئی دیکھتے تو زبردستی اس کو پکڑ لیتے، اس کو بھیج دیتے، تو غلام بنا لیتے۔ تو یہ اصلاً تو غلام نہیں تھے، اصلاً تو یہ آزاد تھے، اور ان کے والد بھی کوئی معمولی نہیں، اچھے خاصے جاگیردار تھے، لیکن جب یہ نکلے تو اکیلا جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، ایک نے پکڑ لیا، زبردستی غلام بنا لیا، بکتے بکاتے آتے آتے پھر آخر کار یہ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ میں ایک یہودی کے ہاں غلام تھے، اور یہودی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ان کے پاس سابقہ کتابوں کا علم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو گئی تھیں کہ وہ نبی ہوگا، اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا نشانیاں ہیں، تو سنا کر کے ان کو علم۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ اسلام قبول کیا، اور یہ ابتداء کے اندر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک یہودی کے غلام تھے اور مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے مالک کے ساتھ عقد کتابت کر لو، اور ہم آپ کے ساتھ بدل کتابت کی ادائیگی کے اندر تعاون کریں گے۔ تو اس کے مالک نے پھر ان کو کہا کہ اچھا تم ایک کھجوروں کا باغ جو ہے وہ لگا دو، اور جب وہ پھل دے گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ انہوں نے اس کے ساتھ عقد کتابت کی، اس کے مالک نے، یہودی نے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں درختوں کو لگانے میں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخت لگایا اپنے دست مبارک سے بھی، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے ہدایت کی کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، کہ درخت لگانے میں بھی اور اس کے بعد حفاظت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وہ باغ جو ہے وہ جلدی پھلاور ہو گیا، اور پھر یہ آزاد ہو گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، کہ اسلام ہی میں، اس لیے کہ نسب تعارف ہوتا ہے
نسب آدمی کو نسب بیان کیا جاتا ہے تعارف کے لیے، یا نسب بیان ہوتا ہے فخر کے لیے، تو میرا تعارف بھی اسلام ہی ہے، مجھے اسلام ہی نے پہچان دی ہے۔ اور میرا فخر یا آدمی نسب بیان کرتا ہے اس لیے کہ بڑے اونچے خاندان کا تاکہ فخر محسوس کرے، تو میرا فخر بھی اسلام ہی ہے، مجھے اسلام ہی پر فخر ہے اور اسلام ہی میری پہچان ہے۔ تو اس لیے جب ان سے کوئی پوچھتا کہ اپنا تعارف کراؤ تو یہی کہتے انا سلمان ابن اسلام، میں سلمان ہوں، اسلام میرا باپ، اسلام کا میں بیٹا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ سلمان من اہل بیتی، سلمان جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ ان کا خاندان تو فارس میں رہ گیا تھا، یہاں مدینہ میں تو ان کا کوئی خاندان تھا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے ہونے کا کہ ان کے لیے سارے جو پردہ کی چھوٹ ہو گئی اور وراثت میں حصہ ملے گا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ عزت اور اکرام کے اندر یہ معزز اسی طرح جس طرح میرے خاندان والے معزز ہیں، یہ حسن و حسین کی طرح ہی ہے، جس طرح وہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، تو یہ بھی میرے اہل بیت میں سے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے، سلمان کے بارے میں۔ تو یہ سلمان فارسی ہیں، وہ ان کو کہا گیا کہ قد علم، کسی نے ان کو کہا، استہزاء کے طور پر کہا، ٹھٹھے کے طور پر کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہیں تو تمہارا نبی ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے استنجا کرنا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ انہوں نے استہزاء کے طور پر، ٹھٹھے کے طور پر یہ سلمان فارسی کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں سلمان، قال سلمان وجل، کہا ہاں تم نے تو مذاق کی ٹھٹھے کے طور پر، استہزاء کے طور پر کہا، لیکن حقیقت ہمیں اسی کی نہیں، ہمیں جو پورا نظام دیا ہے نبی علیہ السلام نے، صرف استنجا ہی کے طریقہ نہیں بتلایا، قضاء حاجت کا نہیں، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی، منع فرمایا نبی علیہ السلام نے اس بات سے بھی کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں قضاء حاجت کے وقت یا پیشاب کے وقت، اور اس بات سے بھی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم استنجا کریں دائیں ہاتھ سے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی 3 پتھروں سے کم پتھر استعمال کرے، 3 پتھروں سے کم پتھر استعمال کرے۔ اس حدیث کے اندر 3 پتھروں سے کم استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ نہیں جو ہے یہ تحریمی نہیں ہے بلکہ نہیں تنزیہی ہے کہ 3 پتھروں سے کم، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، اور اسی طرح امام ترمذی نے آگے باب بھی باندھا ہے کہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا۔ کتنے پتھروں سے؟ ہاں، اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 2 پتھر بھی استنجا کے اندر کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ام المومنین کی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اگر صفائی ستھرائی ہو جائے تو یہ 2 بھی کافی ہو جائیں گے، 2 بھی کیا ہو جائیں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں دار و مدار تعداد پر نہیں ہے کہ 3 ہو یا 5 ہو، اصل میں جو دار و مدار ہے وہ صفائی ستھرائی پر ہے۔ صفائی ستھرائی اگر 2 سے ہو جائے تو 2 بھی کافی ہیں، 2 بھی کیا ہیں؟ ہاں جی۔ او ان یستنجیا، یا یہ کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی، یا یہ کہ استنجا کر ہم میں سے کوئی آدمی 3 سے کم پتھروں کے ساتھ، یا یہ کہ ہم میں سے کوئی آدمی استنجا کرے ہڈی کے ساتھ، یا نہ لید کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ۔ رجی کہتے ہیں لید کو، اونٹ کا یا گدھے کی جب لید خشک ہو جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، وہی پتھر ہی کی طرح ہو جاتی ہے، رجیع۔ تو لید کے ساتھ ہم میں سے کوئی آدمی استنجا کرے یا ہڈی کے ساتھ، تو اس لیے لید کے بارے میں تو اگلی روایت کے اندر آپ نے فرما دیا کہ یہ تو نجس ہے، یہ کیا ہے؟ نجس ہے، اور جو خود نجس ہے وہ نجاست کو کیسے دور کرے گی؟ اور ہڈی کے بارے میں دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس لیے ہڈی سے منع فرمایا کہ وہ جنوں کی خوراک ہے، جن آپ کے پاس درخواست لے کر آئے کہ اپنی امت کو منع کیجیے اس بات سے کہ وہ ہڈیوں سے استنجا کریں اور لید سے استنجا کریں، اس لیے کہ ہڈیاں ہماری خوراک ہیں اور لید ہماری سواریوں کی خوراک ہے۔ 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ ہے کہ ہڈی سے صفائی ستھرائی نہیں ہو سکتی اور زخمی ہونے کا خطرہ ہے، اور لید سے بھی خود نجس ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جنوں کی درخواست پر بھی، جنوں نے بھی کہا کہ اپنی امت کو منع کیجیے،
تو کیونکہ ان کی خوراک ہے، تو اگر نجس ہو جائے تو نجس ہونے کی وجہ سے پھر ان کو خوراک کے اندر استعمال کرنے میں حرج ہے، تکلیف ہے۔ اب ان کے لیے خوراک کیسے بن جاتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے لیے ہڈیوں کے اندر گوشت چڑھ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس باب کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی ہے، خزیمہ بن ثابت سے بھی ہے، جابر سے بھی ہے، خلاد بن صائب سے بھی ہے، اور خلاد بن صائب اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں صاحب سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سلمان کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے اکثر اہل علم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، ومن بعدہما، اور تابعین میں سے، اصحاب میں سے اور تابعین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استنجا پتھروں کے ذریعے سے بھی کافی ہو جاتا ہے، اگرچہ استنجا پانی سے نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا انقا اثر الغائط والبول، جب کہ دور ہو جائے اثر غائط کا اور پیشاب کا، یعنی نجاست جب دور ہو جائے، صفائی ستھرائی جب ہو جائے۔ اور اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری بھی، ابن مبارک بھی، شافعی بھی، احمد بھی، اسحاق کے، یہ تمام ائمہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر پانی سے استنجا کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی سے استنجا نہ کیا جائے اور پتھروں کو استنجا کے اندر استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی استنجا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں استنجا کے اندر، اور آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، ہاں اس سے بھی ہو جائے گا اگر صفائی ستھرائی ہو جائے، ظاہر مقصد تو صفائی ہے۔ ٹیشو کو بھی استعمال کا، آج کے دور کے اندر ایسے کپڑا ہے، ایسا کاغذ ہے کہ جو کپڑے کا کام کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، تو ٹیشو کے ذریعے سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ مقصد تو صفائی ستھرائی ہے، تو صفائی حاصل ہو جائے، نجاست دور ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، استنجا کے اندر اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ٹیشو پیپر میں ہاں تو 3 کا عدد اختیار کر لے اچھا ہے، ورنہ اگر 2 سے مقصد تو صفائی، اگر 1 سے صفائی ستھرائی ہو جائے، صاف ہو جائے تو بس کافی ہے۔ 1 سے بھی اگر صفائی آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو گیا کہ نہیں، اگر 1 ٹیشو استعمال کرنے سے صاف ستھرا ہو جائے، نجاست ختم ہو گئی اور اثر ختم ہو گیا نجاست کا، تو بس استنجا ہو گیا۔ لیکن اگر 3 کا عدد اختیار کرے تو مستحب ہے، اور استحباب کے اندر تو اتفاق ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ مستحب تو سب کے نزدیک ہے، البتہ امام شافعی کے نزدیک 3 کا عدد اختیار کرنا یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں ضروری ہے، لہذا اتفاقی مسئلہ کرنے کے لیے، اجماعی مسئلہ کرنے کے لیے 3 کا عدد اختیار کر لیا جائے، 3 استعمال کر لیجیے، پتھر بھی 3 استعمال کریں تاکہ بات اجماعی ہو جائے۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، باب ہے 2 پتھروں سے استنجا کے بیان میں۔ ہاں جی، وبه قال حدثنا حدناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس۔ قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل، وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب۔ قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح، فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه الجامع، وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله،
لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. تو امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں اپنے استاد حناد سے، اور وہ نقل کرتے ہیں قتیبہ سے، اور قتیبہ سے دونوں نقل کرتے ہیں وکی سے، اور وکی اسرائیل سے، اور اسرائیل نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے۔ کس سے؟ ہاں، اور ابو اسحاق اس کو نقل کرتے ہیں ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن ہاں۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قضاء حاجت کے لیے، لحاجت ہی، اپنی حاجت کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، انسانی بشری تقاضے کے لیے نکلے، اور فقالا، آپ نے فرمایا، مجھے کہا آپ نے، التمس لی ثلاثۃ احجار، میرے لیے تلاش کرو تین پتھر تلاش کر کے لے آؤ میرے استنجا کے لیے، تاکہ میں طہارت حاصل کروں، صفائی ستھرائی کروں۔ ہاں جی، تو قال عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ فأتیتہ بحجرین وروثۃ، میں نے تلاش کیا اور میں 2 پتھر لے آیا اور 1 لید لے آیا، روثہ، اور مجھے کچھ ملا نہیں، تیسرا پتھر ملا نہیں، بہت تلاش کیا، 2 پتھر لے آیا اور 1 لید لے آیا۔ فأخذ الحجرین، آپ علیہ السلام نے پتھروں کو لے لیا، وألقى الروثۃ، اور لید کو پھینک دیا، اور کہا کہ یہ پلیت ہے، یہ نجس ہے، یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو امام ترمذی کا مدعا ثابت ہو گیا۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس بات سے؟ کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ استنجا 2 پتھروں سے بھی کافی ہو جاتا ہے، 2 پتھروں سے بھی استنجا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حدیث پیش کر دی۔ اب اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ تیسرا تلاش کر کے لیا، تیسرا کیا کر کے لیا؟ ہاں، لیکن دوسری حدیث ہے، وہاں پر ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پتھروں کو لے لیا اور لید کو پھینک دیا، اور مجھے کہا کہ تیسرا پتھر لے آؤ، تیسرا پتھر بھی لے آؤ۔ لیکن اس کے اندر آگے تفصیل نہیں ہے کہ ابن مسعود پھر تیسرا پتھر لے کر آئے یا نہیں آئے۔ اس کے بعد تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ 3 پتھروں کا استعمال بہتر ہے، کہ آپ نے تیسرے کا حکم دیا، اب تیسرا لے کر آیا یا نہیں آیا، اور آیا آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا، اس کا بیان نہیں ہے، تو امام ترمذی کا مدعا ثابت ہو گیا کہ 2 پتھروں کا استعمال بھی استنجا کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ ہاں جی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہکذا، اس حدیث کو نقل کیا قیس بن ربیع نے بھی ابو اسحاق سے۔ یہاں پر تو راوی کون ہے ابو اسحاق سے؟ اسرائیل ہے نا۔ یہاں پر جو اوپر گزر گئی پہلی سند، اس کے اندر راوی ابو اسحاق سے اسرائیل ہیں، لیکن ایک اور مطابعات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام ترمذی کہ
اسی طرح روایت کیا قیس ابن ربیع نے بھی اس حدیث کو ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق کس سے نقل کرتے ہیں؟ ابو عبیدہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے، یعنی باقی سند وہی ہے، مثل اسرائیل کے حدیث کے۔ کس کے حدیث کے ہیں؟ اور اسی طرح معمر نے اور عمار ابن رزیق نے بھی اس کو نقل کیا، کس سے؟ ابو اسحاق سے۔ گویا کہ ابو اسحاق سے روایت کرنے میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اسرائیل ہو گئے، اور کون ہو گئے؟ ہاں، عمار بن رزیق ہو گئے، اور قیس ابن ربیع، قیس ابن، ہاں جی۔ لیکن معمر اور عمار بن رزیق نقل کرتے ہیں ابو اسحاق سے۔ ابو اسحاق معمر اور عمار بن رزیق کی روایت کے اندر علقمہ سے نقل کرتے ہیں۔ کس سے نقل کرتے ہیں؟ اور علقمہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ جبکہ قیس ابن ربیع کی حدیث کے اندر اور اسرائیل کی حدیث کے اندر ابو اسحاق نقل کرتے ہیں ابو عبیدہ سے، جو کہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے، ان سے نقل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ نقل کرتے ہیں ان دو معمر اور عمار بن رزیق کی سند کے اندر، جو ابو اسحاق سے وہ نقل کرتے ہیں، وہاں پر ابو اسحاق نقل کرتے ہیں کس سے؟ علقمہ سے، ہاں جی۔ اسی طرح زہیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، کس سے؟ ابو اسحاق سے۔ اور ابو اسحاق پھر کس سے نقل کرتے ہیں؟ عبد الرحمن بن اسود سے، اور وہ اپنے باپ کس سے؟ اسود سے، ہیں؟ اور اسود بن یزید پھر کس سے نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود سے۔ تو گویا کہ ایک اور شاگرد بھی ہو گئے ابو اسحاق کے اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر، وہ کون ہیں؟ زہیر ہیں۔ لیکن وہاں پر ابو اسحاق نقل کرتے ہیں، نہ علقمہ سے نقل کرتے ہیں، نہ ابھی عبید سے نقل کرتے ہیں، بلکہ نقل کس سے کرتے ہیں؟ عبد الرحمن بن اسود سے، اور عبد الرحمن بن اسود اپنے باپ اسود سے، اسود بن یزید سے، ہیں؟ اور اسود بن یزید نقل کرتے ہیں کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود سے۔ اچھا، اور زکریا بن ابی زائدہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، کس سے؟ ابو اسحاق سے۔ اور زکریا بن ابو زائدہ والی حدیث جو ہے، وہ جو ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن یزید سے نقل کرتے ہیں ابو اسحاق۔ اور عبد الرحمن بن یزید کس سے نقل کرتے ہیں؟ ہاں، کس سے؟ اسود بن یزید سے، اسود بن، ہاں، اور اسود بن یزید عبداللہ ابن مسعود سے۔ وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اضطراب ہے، اختلاف ہے۔ اضطراب تو سمجھتے ہو نا آپ، ہاں جی، ہاں، تو اختلاف ہو گیا، یعنی یہ 6 سندیں مختلف بیان ہو گئی۔ کتنی سندیں؟ یعنی یہ حدیث ابو اسحاق سے کتنی سندوں سے مروی ہے؟ 6 سندوں سے مروی ہے۔ اسرائیل کی سند کے اندر اسرائیل ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق کس سے؟ ابو عبید سے، اور ابو عبید عبداللہ ابن مسعود سے، ہیں؟ جو اصل کے اندر امام ترمذی نے سند نقل کی ہے، جو حدیث نقل کی ہے اس کے اندر۔ اور باقی سندوں کے اندر ابو اسحاق کبھی نقل کر رہے ہیں کس سے؟ کبھی عبد الرحمن بن یزید سے، اور کبھی کس سے؟ علقمہ سے، ہاں، تو یہ اضطراب ہو گیا۔ اور اسی طرح معمر، ہاں جی، تو اس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس اضطراب کے بارے میں میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سے پوچھا۔ سنن دارمی کا مصنف ہے، اور سن 255 ہجری تاریخ وفات ہے، اور امام ہے، ثقہ ہے، اور یہ شیخ ہیں امام ترمذی کے، بخاری کے بھی استاد ہیں، ہاں جی۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سے پوچھا کہ ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح، ان روایات میں سے کون سی روایت ابو اسحاق سے سب سے زیادہ صحیح ترین ہے؟ یعنی صحیح تو سب ہیں، اصح کون سی ہے؟ اصح کون سی ہے؟ تو فلم یقض فیہ بشیء، تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں دی، کوئی فیصلہ نہیں کیا، کسی کو بھی کسی کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی، ہاں، کسی کو نہیں کہا کہ فلاں کی سند جو ہے وہ اصح ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ فلم یقض فیہ بشیء۔
اور پھر میں نے اپنے ایک دوسرے شیخ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے میں نے پوچھا اس کی اضطراب کے بارے میں کہ اس کے اندر یعنی اس حدیث کے اندر ابو اسحاق کبھی ابو عبید سے نقل کرتے ہیں، کبھی علقمہ سے نقل کرتے ہیں، کبھی عبد الرحمن بن یزید سے نقل کرتے ہیں، کبھی عبد الرحمن بن اسود سے نقل کرتے ہیں، یہ اضطراب ہے، تو ان میں سے کون سی روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ اصح ہے۔ تو فلم یقض فیہ بشیء، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ، لیکن امام بخاری نے زہیر والی روایت کو ترجیح دی ہے، اگرچہ امام بخاری نے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صراحتاً نہیں کہا، اپنے الفاظ کے اندر، صاف الفاظ کے اندر، واضح الفاظ کے اندر نہیں کہا کہ زہیر کی روایت اصح ہے، لیکن چونکہ زہیر کی روایت کو امام بخاری نے بخاری کے اندر نقل کیا ہے، تو یہ نقل کرنا بخاری کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک زہیر کی روایت کیا ہے؟ ان تمام روایات میں کیا ہے؟ اصح ہے۔ لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسرائیل کی روایت ابو اسحاق سے اور ابو اسحاق کی ابو عبید سے اور پھر عبداللہ، وہ اصح ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ امام ترمذی۔ اور وہ دو وجوہات کی بنا پر وہ کہتے ہیں اصح ہے۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ ہاں، یعنی اسرائیل کی روایت کن کی روایت کے مقابلے میں؟ معمر کی روایت کے مقابلے میں، اور عمار بن رزیق کی روایت کے مقابلے میں، اور اسی طرح قیس بن ربیع کی روایت کے مقابلے میں، زکریا بن ابی زائدہ کی روایت کے مقابلے میں، زہیر کی روایت کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں اسرائیل کی روایت میرے نزدیک اصح کیوں ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ابو اسحاق کے یہ سارے شاگرد ہیں۔ کون؟ سارے، زہیر بھی، زکریا بھی، معمر بھی، عمار بھی، قیس بن ربیع بھی، یہ سب اس کے کیا ہیں؟ اور اسرائیل بھی شاگرد ہے۔ اسرائیل احادیث کو ابو اسحاق سے یاد کرنے میں ان سے سب سے زیادہ، اسرائیل ابو اسحاق کی احادیث کو زیادہ یاد کرنے والا ہے، زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ زیادہ یہ نہیں کہا کہ ہر حدیث میں، بلکہ اسرائیل جو ہے ابو اسحاق کی احادیث کو ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ یاد کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاگرد کو کسی استاد کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ تعلق ہوتا ہے، زیادہ شوق ہوتا ہے، اور اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اور اس کی بات کو یاد کرتا ہے، اور اس سے یہ نہیں کہ باقی وہ جو ہے شاگرد اس کے جو ہیں وہ حافظ نہیں ہوں گے یا وہ ثقہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ زیادہ، ہاں، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ احفظ ہے۔ اور اس کے لیے دلیل پیش کی، دلیل کے اندر عبد الرحمن بن مہدی کا قول پیش کیا ہے کہ اسرائیل باقی شاگردوں کے مقابلے میں، ابو اسحاق کے باقی شاگردوں کے مقابلے میں اسرائیل احفظ اور اثبت کیسے ہے، کیوں ہے؟ عبد الرحمن بن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہے کہ ابو اسحاق کی جو احادیث سفیان ثوری نے نقل کی ہیں، کس نے؟ سفیان ثوری بھی ابو اسحاق کا شاگرد ہے، تو سفیان ثوری کی احادیث میں نے اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ میں نے اسرائیل پر اکتفا کیا ہے۔ کس پر اکتفا کیا ہے؟ ہاں، کہ اس کے روایت کرنے میں اسرائیل پر میرا بھروسہ زیادہ ہے سفیان کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ سفیان کے مقابلے میں۔ لہذا سفیان عن ابی اسحاق میں نہیں نقل کرتا، اس لیے کہ میں سفیان کی بجائے اسرائیل پر کیا کر لیتا ہوں؟ زیادہ اعتماد کرتا ہوں، زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ امام دارمی کہتے ہیں؟ نہیں، یہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا۔ کس نے کہا؟ ہاں، اور عبد الرحمن بن مہدی نے کس کو کہا؟ امام ترمذی کہتے ہیں میرے استاد کو کہا۔ میرا استاد کون ہے؟ محمد بن مثنیٰ، اس کو کہا، اور سند کے ساتھ نقل کر دیا اپنے استاد کے استاد کا قول اسرائیل کی ثقافت کے بارے میں، اثبت ہونے کے بارے میں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی نا، ہاں جی، اچھا، کہ اور دوسری وجہ یہ ہے، ہاں ہاں، دوسری وجہ یہ ہے
کہ زہیر کی سماع ابو اسحاق سے وہ آخری عمر میں تھا. کس میں تھا؟ جب ابو اسحاق آخری عمر میں، اور آخری عمر میں حافظہ اتنا مضبوط نہیں رہتا، تو آخری عمر میں تھا زہیر کا سماع. کس سے؟ ابو اسحاق سے. آخر عمر میں انہوں نے، وہ شاگرد تھے، وہ آخری عمر میں انہوں نے پڑھا، تو لہذا آخر عمر کے اندر سماع تھا. کس کا؟ زہیر کا. لہذا اسرائیل کی جو حدیث ہے وہ زہیر کے مقابلے میں نے اس لیے ترجیح دی ہے کہ زہیر کا سماع آخر میں تھا، آخری عمر میں تھا. ہاں جی، سمجھے کہ نہیں؟ ان دو وجوہات کی بنا پر. چلیں اب فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. وَكَأَنَّهُ رَأَى، گویا کہ انہوں نے زہیر کی حدیث کو جو ابو اسحاق سے ہے، اور ابو اسحاق اس کو نقل کرتے عبد الرحمن بن اسود سے، اور وہ اپنے ابا اسود سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے، ان کے نزدیک امام بخاری کے نزدیک زیادہ اشبہ ہے، زیادہ صحیح ہے. کیوں زیادہ صحیح ہے؟ اس وجہ سے کہ وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنی کتاب الجامع صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے امام بخاری نے. لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں وَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي، سب سے زیادہ صحیح اس باب کے اندر میرے نزدیک وہ اسرائیل کی حدیث ہے، ہاں، اور قیس کی ہے ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق اس کو نقل کرتے ہیں ابو عبیدہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے. لأن اسرائیل اثبت و احفظ، کیونکہ اسرائیل زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ یاد رکھنے والا ہے ابو اسحاق کی احادیث کو. حدیث ابو اسحاق، ہر استاد کی حدیثوں کو زیادہ یاد رکھنے والا نہیں، بلکہ ابو اسحاق کی احادیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے. ہاں، من ہؤلاء، ان لوگوں کے مقابلے میں. کن کے مقابلے میں؟ معمر کے مقابلے میں اور زہیر کے مقابلے میں. ہاں جی. وتابعہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وتابعہ علی ذلک قیس بن الربیع، اور اس کی مطابعت قیس بن ربیع نے بھی کی ہے. قیس بن ربیع نے بھی اسرائیل کی مطابعت کی ہے نا، تو مطابعت بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں امام ترمذی کہ میں نے اپنے استاد ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ سے سنا. کس سے سنا؟ ابو موسیٰ محمد بن مثنیٰ سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبد الرحمن بن مہدی سے کہ عبد الرحمن بن مہدی کہا کرتے تھے کہ نہیں مجھ سے رہ گئیں وہ احادیث، جو مجھ سے احادیث رہ گئیں سفیان ثوری کی، جو سفیان ثوری ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، مگر اس وجہ سے کہ میں نے اعتماد کیا ہے ان احادیث کو اسرائیل پر. کس پر اعتماد کیا ہے؟ ہاں، لأنہ کان یأتی بہ واتم، اس لیے کہ اسرائیل ابو اسحاق سے مکمل احادیث نقل کرتے ہیں، تام احادیث نقل کرتے ہیں، پوری احادیث نقل کرتے ہیں، جبکہ باقی ان کے شاگرد اس طرح سے مکمل احادیث نقل نہیں کرتے، وہ ناقص کرتے ہیں، اور یہ مکمل احادیث نقل کرتے ہیں، پوری حدیث نقل کرتے ہیں. اس وجہ سے امام ترمذی فرماتے ہیں وزہیر فی ابی اسحاق. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں امام ترمذی کے اس قول کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ترمذی کا یہ کہنا کہ اسرائیل کی روایت اصح ہے اور زہیر کی روایت جو ہے کے مقابلے میں یہ صحیح نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ ہاں، فتح الباری کے اندر رد کیا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ترمذی کا. بہرحال یہ امام ترمذی کا اور ان کے استاد کا شاگرد کا آپس میں معاملہ ہے، ایک بحث ہے، ٹیکنیکل بحث ہے. اس بحث کے اندر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی اصح ہو جائے، صحیح سب ہیں. صحیح کیا ہے؟ صرف بحث چل رہی ہے اصح ہونے کی، تو اصح کون سی بھی ہو، جون سی بھی اصح ہو، کہ ان کا آپس میں مکالمہ اس کو امام ترمذی نے یہاں پر نقل کر دیا ہے، ان کا آپس میں بحث ہے. جی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ زہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک، کہ زہیر ابو اسحاق سے جو روایت ہے نا لیس بذاک، وہ کیا نہیں ہے، وہ صحت کے اونچے مقام پر نہیں ہیں. صحت کے اونچے، یہ اصول حدیث کے اندر لیس بذاک بولا جاتا ہے جب راوی ثقات کے اعلیٰ معیار پر نہ ہو، اونچے مقام پر نہ ہو، درمیانے درجے کا ہو. اور لیس بذاک یہ جرح ہے. کیا ہے؟ لیس بذاک یہ کیا ہے؟ جرح ہے، لیکن ہلکی جرح ہے، معمولی جرح ہے، یعنی درمیانے درجے کے راوی کے لیے کہا جاتا ہے، اونچے درجے کا راوی نہیں، ثقافت کے اندر اونچا نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ وجہ بیان کر رہے ہیں کیوں نہیں ہے. لأن سماعہ منہ بآخرۃ، کیونکہ اس کی سماع، زہیر کا سماع من ہو کس سے؟ ابو اسحاق سے، بآخرۃ، آخری عمر میں تھا. کس میں تھا؟ ہاں اور آخری عمر کے اندر حافظہ اس کا کیا ہو گیا تھا؟ ہاں کمزور ہو گیا تھا. سمعت احمد ابن الحسن، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ترمذی کے نام سے 3 لوگ مشہور ہیں. کتنے لوگ؟ ہاں، ایک احمد بن حسن ترمذی ہیں، ترمذی کبیر کے نام سے ہیں، اور وہ امام ترمذی کی بھی استاد ہیں، امام بخاری کی بھی استاد ہیں اور ثقہ ہیں، اور احد الاعلام ہیں، احد ائمۃ الاعلام میں سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد احمد بن حسن ترمذی سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے. کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے سنا، جو کہ امام اہل سنت ہیں، ان سے سنا. وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ حدیث سنیں زائدہ سے اور زہیر سے. کس سے؟ زہیر اور زائدہ سے جب آپ حدیث کا سماع کریں تو فلا تبالے، تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی کہ کسی اور سے آپ نے نہیں سنی، کسی اور سے، بس ان 2 سے سماعت ہی کافی ہے. یعنی یہ دونوں ثقہ ہیں. کون کہتے ہیں؟ ہاں، الا حدیث ابی اسحاق کا، سوائے کس کی حدیث کے؟ ابو اسحاق کی حدیث کے. کہ ابو اسحاق کی حدیث اگر زہیر نقل کرے نا، کون؟ اور کون نقل کرے؟ زائدہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر اور سے سننا بھی ضروری ہے، صرف اس پر اکتفا کافی نہیں ہے. پھر صرف اس پر اکتفا کیا نہیں ہے؟ ہاں. وہ ابو اسحاق اسمہ عمرو بن عبداللہ سبی، ابو اسحاق ان کا نام عمرو بن عبداللہ سبیعی ہے، ہمدانی ہے. اور ابو عبیدہ بن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع من ابی ہے، انہوں نے اپنے ابا سے سماع نہیں کیا. ہاں بیٹے تو ہیں لیکن سماع ثابت نہیں ہے. ولا یعرف اسمہ، اور ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے. نام معلوم نہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ کنیہ کا مشہور اسم کنیہ کے نام سے. نام اگر معلوم نہیں بھی ہوتا تو اصل میں تو شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے، اور پہچان اسم کنیہ سے بھی ہو جاتی ہے. کس سے ہو جاتی ہے؟ جس طرح ابو ہریرہ کے ناموں کے اندر تو اختلاف ہے نا، کتنے نام ہیں، تو لیکن مشہور تو کس نام سے ہیں؟ ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ جب آ گیا تو واضح ہو جاتا ہے کون ہے. تو اسی طرح ابو عبید جب آ گیا تو واضح ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کے یہ بیٹے ہیں. نام نہ بھی پتہ ہو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں امام ترمذی اسی بات کو، کہ امام ترمذی کو کیسے پتہ لگا کہ ابو عبید کا سماع جو ہے وہ اس کے ابا سے نہیں ہے. ہاں یہ کیسے پتہ لگا؟ تو اس کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بات مجھے بتائی میرے استاد محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے محمد بن جعفر نے، شعبہ سے نقل کرتی ہے، اور شعبہ نقل کرتے ہیں عمرو بن مرہ سے. عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے پوچھا هل تذکر من عبداللہ شیئا، کیا تو عبداللہ سے کچھ ذکر کرتا ہے، کچھ بیان کرتا ہے عبداللہ اپنے ابا سے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بیان کرتا. تو گویا کہ ابو عبیدہ کا عبداللہ ابن مسعود سے جو نقل کرنا ہے اس کے اندر انقطاع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انقطاع ہو گیا. یعنی کسی اور کے ذریعے سے عبداللہ بن مسعود تک پہنچ گئے. ہاں درمیان میں راوی کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، انقطاع آ گیا سند کے اندر. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟